اور میں ذرا ISPR صاحب ذرا تھوڑا سا آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. لیکن ISPR صاحب میری ذرا غور سے بات سن لیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا، میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وہ. کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا، لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کیا ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا، اب عمران خان برا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک ہماری فوج کو برا کیا، اس کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا. اسٹیٹ ہمیں قرار دے دے، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ دیانتدار آدمی، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں
اس کے علاوہ میں آخر میں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا کیونکہ میں ڈالوں مجھے ای سی ایل پہ میں جانا نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویوں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. تو اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی, کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے, ادارے سے, ایک انسان, آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ بولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا, وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے.